آج سے 5 سال پہلے عمران خان ایک لاڈلا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلوں کے چینج ہونے کی وجہ سے عمران خان اب لاڈلا نہیں رہا۔ آج اگر آپ پی ایم ایل این کو دیکھیں تو آج وہ اس وقت کی سب سے بڑی لاڈلی پارٹی۔ یہ جو آپ کو پی ٹی آئی کے مختلف لوگ پی ٹی آئی سے نکلتے ہوئے اور استحکام پارٹی کو پیارے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آج پی ٹی آئی کی ایک بڑی رہنما جو کہ بہت زیادہ باتیں کرتی تھی، مکالمہ ٹی وی کے وی لاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ پاکستان کی سیاست ہے، اور پاکستان کی سیاست میں سب کچھ ہے لیکن اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب میں کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر آپ کو ان کو جوڑیں اگر آپس میں، تو آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ ایک ایسا دل ہے جس کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آج پی ٹی آئی کی ایک بڑی رہنما جو کہ بہت زیادہ باتیں کرتی تھی، آج وہ استقلال پارٹی کو پیاری ہو گئی ہے، عندلیب عباس صاحبہ۔ لیکن یہ کسی اور چیز کو ریفلیکٹ کرتی ہیں یہ باتیں۔ یہ جو آپ کو پی ٹی آئی کے مختلف لوگ پی ٹی آئی سے نکلتے ہوئے اور استحکام پارٹی کو پیارے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کی بیک گراؤنڈ میں بھی بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس ملک کی سیاست میں وقتی طور پر، جز وقتی طور پر اور آج کل اور ہمیشہ کچھ عرصے کے لیے کچھ لاڈلے ہوتے ہیں۔ آج سے 5 سال پہلے عمران خان ایک لاڈلا تھا۔ اس لاڈلے کے لیے سب کچھ مینج کیا گیا، پی ٹی آئی بنائی گئی پاکستان کے کچھ جرنیلوں نے، جس میں اس وقت کے جو آرمی چیف تھے پاشا اور زید الاسلام عباسی اور جو باقی لوگ تھے، اور آخر میں پھر فیض حمید اور باجوہ، ان سب نے مل کر ایک بڑی جدوجہد کی جو 2010-11 میں شروع ہوئی، اور الٹیمیٹلی 6-7 سال کی محنت کے بعد، اور کچھ ججز بھی اس میں شامل تھے اور کچھ میڈیا پرسنز بھی شامل تھے، یہ سارا ایک گروپ تھا جنہوں نے اس وقت کے لاڈلے کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور فیسیلیٹیٹ کر کے اس کو پاکستان کے پارلیمنٹ میں اکثریت دلوا دی۔ اس میں کچھ جرنیل، کچھ جج، کچھ صحافی اور کچھ سرکاریں، یہ سارے شامل تھے اور یہ سارے فیسیلیٹیٹر تھے۔ اچھا، وقت بدل گیا، عمران خان اپنی کچھ وجوہات سے اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلوں کے چینج ہونے کی وجہ سے عمران خان اب لاڈلا نہیں رہا۔ تو جو اس زمانے میں جن کو ڈیفیم کیا گیا، جن کو چور اور چکا ثابت کیا گیا، جن کو ڈاکو ثابت کیا گیا میڈیا کی لینگویج میں، آج کل وہ پیارے ہو رہے ہیں۔ آج اگر آپ پی ایم ایل این کو دیکھیں تو آج وہ اس وقت کی سب سے بڑی لاڈلی پارٹی نظر آ رہی ہے۔ لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ ابھی بلاول بھٹو وہ بھی لاڈلا بننے کی شدید خواہش رکھتے ہیں، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ سارے لوگ پیچھے رہ جائیں اور وہ لاڈلوں کی فہرست میں سب سے آگے آ جائیں۔ ایک اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے ایک دوست ہیں جرنلسٹ وقار گیلانی، انہوں نے آج ایک بڑی زبردست بات کی ہے جس سے میں ذاتی طور پہ ان کی میں اکثر باتوں سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن ان کی ایک بات سے میں نے آج اتفاق کیا اور وہ بات بڑی زبردست تھی ان کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو آج لاڈلا پارٹی بن گئی ہے، ان کی بڑی پینیٹریشن ہے پاکستان کی پولیٹکس کے اندر بھی، پاکستان کی بیوروکریسی کے اندر بھی، اور پاکستان کی میڈیا کے اندر بھی۔ تو چانسز یہ ہیں کہ یہ جب اسٹیبلشمنٹ کی فیسیلیٹیشن کے ساتھ یہ اگر اقتدار میں آ گئے تو انہوں نے بیوروکریسی کے اندر بھی، انہوں نے جوڈیشری کے اندر بھی، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی، انہوں نے میڈیا کے اندر بھی اپنی پینیٹریشن کو اتنا مضبوط کر لینا ہے کہ شاید ان کو دوبارہ توڑنا مشکل ہو جائے۔
تو دیکھیں میرٹ پہ اگر کوئی اپنی پینیٹریشن بڑھائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر کسی کا لاڈلا بن کر کوئی پینیٹریشن میں اضافہ کرے تو یہ نہ اس ملک کے لیے اچھا ہے نہ اس ملک کی اکانومی کے لیے اچھا. اور لیکن ایک بات میرا اس میں ایک پوائنٹ آف ویو ہے، پاکستان میں یہ جو ہائبرڈ رجیم ہے اس کی جتنی بھی کوششیں آج تک ہوئی ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں. تو کون سی گارنٹی ہے کہ یہ جو آئندہ آنے والا ہائبرڈ رجیم ہے یہ کامیاب ہو جائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. میرے خیال میں تو وہ ناکام ہوگا. آپ سے جو میرے دیکھنے والے ہیں، آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس کے بارے میں ضرور روشنی ڈالیں، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ عوامی طاقت کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کی فیسیلیٹیشن کے ساتھ، جب یہ پاکستان میں برسر اقتدار اگر پی ایم ایل این آ گئی الیکشنز کے نتیجے میں تو یہ پرفارم کرے گی اور ملک کو آگے لے کر چلی جائے گی. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ 2 میکسیمم 3 سال سے زیادہ نہیں چل سکیں گے اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو کسی ایک نئے لاڈلے کی تلاش کرنی پڑے گی. یہ لاڈلوں کا کھیل کب تک جاری رہے گا اس بات کا مجھے تو نہیں پتا. ماضی میں اس طرح کے کسی نظام نے کوئی پرفارم نہیں کیا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آئندہ بھی یہ پرفارم کرنے کے قابل نہیں ہوگا، چونکہ جب تک آپ جینوئن بنیادوں پر اور مضبوط بنیادوں پر کسی نظام کو استوار نہیں کرتے وہ ڈلیور کرنے کے قابل نہیں ہوتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نیا تجربہ اور نئے لاڈلے کامیاب ہوں گے یا ایک اور نئی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ اسی طرح کی ناکامی ہے جیسی کہ ہم نے ابھی ریسنٹلی کرکٹ کے میچ میں افغانستان کے ہاتھوں شکست کی صورت میں دیکھی ہے. تجربہ نیا ہے، کردار پرانے ہیں. تجربہ شاید کوئی ڈویڈنڈ یا ریزلٹ سامنے لے آئے، لیکن ماضی یہ بتاتا ہے کہ اس طرح کا نظام کامیاب نہیں ہو سکتا. لیکن دعا یہ ہے کہ یہ کوئی سسٹم چل پڑے تاکہ اس ملک کا نظام بری حالت سے نکل کر بہتری کی طرف جائے، تاکہ عام آدمی کی زندگی میں کوئی سہولت جو ہے اور آرام جو ہے وہ آ سکے. چونکہ اس ٹائم مشکلات عام آدمی کی حد تک بڑھ گئی ہیں کہ سوشل فیبرک ٹوٹ رہا ہے اور عام آدمی کی زندگی میں مشکلات میں اور جو اکنامک ڈیفیکلٹیز ہیں اس نے عام آدمی کی زندگی کو اجیرن کر کے رکھ دی ہے. ہائی انفلیشن، لو گروتھ، یہ کمبینیشن ہے کہ جس کے نتیجے میں عام آدمی کی زندگی کے اندر سہولت نہیں آ سکتی. تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ سرٹینٹی، یقینی صورتحال. یقین ہو مجھے کہ کل پرسوں، آئندہ آنے والے مہینے میں، آئندہ آنے والے سال میں یہ گروتھ بہتر ہوگی اور جو مہنگائی ہے اس میں کمی ہوگی. یہ یقین ہوگا تو اکانومی کا پہیہ چل سکے گا، ورنہ وی ول بیک ٹو اسکوئر ون. یہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہیں پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ، کیا جرنلسٹ، کیا ججز، کیا پاکستان کے پولیٹیشنز یہ ماضی سے کوئی ہم سبق سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے؟ یہ تو آئندہ آنے والا وقت بتائے گا. مجھے اجازت دیں، لیکن آپ نے اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کرنا ہے اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ اس کے بارے میں